السلام علیکم سامعین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ماہ رمضان کا آج الحمدللہ 9واں روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گھروں میں ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سامعین، جنات کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم واقعات کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کہیں سنی باتیں ہیں اور جنات کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ تو پہلے تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہم پر فرض ہے کہ جنات کا وجود واقع میں ہی ہے۔ اور یہاں پر میں ریفرنس کے لیے آپ کے ساتھ ایک سورہ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 29 شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں ترجمہ جس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ تو اس آیت سے آپ کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ جنات کا حقیقی معنی میں وجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جنات کا سامنا ہوا اور آپ نے ان کو دعوت تبلیغ دی۔ تو اس میں علامہ محمد بن احمد انصاری کرطبی فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو جا کر عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں اور انہیں قرآن کریم سنائیں، تو اللہ پاک نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اچھا، وہ جو جمع کردہ جنات تھے وہ نینوی کے رہنے والے جنات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر وہی کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ تو صحابہ کرام نے پھر بھی سر جھکا لیے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اچھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے چلتے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون، اس وادی کا انہوں نے نام بتایا شعب الحجون، اس میں کہتے ہیں ہم داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مانند اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آوازیں سنی، تو میں نے پھر کافی شدید شور بھی سنا، یہاں تک کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پریشانی ہونے لگی کہ اللہ نہ کرے آپ کسی مشکل میں نہ ہوں۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، مطلب کہ اس حد تک حائل ہو گئی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ سب چیزیں بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں اور یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران اب رات کا یہ پہر گزر چکا اور نماز فجر کا وقت ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جب فری ہو گئے، ان کو دعوت تبلیغ کر لی، ان کو قرآن کریم سنا لیا، تو پھر آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا آپ جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہاں سے باہر نکل آتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تمہیں پکڑ لیتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصیبین کے جنات تھے، مطلب جنات کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن ہوتا ہے، ان کے قبائل ہوتے ہیں، تو وہ نصیبین کے جنات تھے۔ تو پھر میں نے عرض کی میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ایک قتل کے مقدمے کے بارے میں میرے سے فیصلہ کروا رہے تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے ان کے قتل کے مقدمے کے حوالے سے جو بھی حق فیصلہ تھا وہ میں نے کر دیا۔
تو اس ویڈیو سے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جنات کا واقعی وجود ہے سامعین، اور ساتھ میں یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ ہمیں اس پر یقین کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے، احادیث میں ہے، اور اس واقعے سے ثابت ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو بھی لگی ہوگی، اور اپنے دوستوں سے بھی آپ شیئر کریں گے۔ مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز یا انفارمیٹیو ویڈیوز اگر سننا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی 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 اپنے اوپر فرض کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر مزید ایک اور نئی ویڈیو کے ایک اور نہیں کافی ساری نئی ویڈیوز کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری کامیابی اور کامرانی کے راستے ہیں۔ فی امان اللہ، ٹیک کیئر۔ ماہ رمضان پھر سے بہت بہت مبارک۔ حافظ۔